وسلم کے ان خطبات کو، ان پیغامات الہی اور ربانی اور محمدی کو جمع کر دیا، محفوظ کر لیا۔ تحریری طور پر ہمارے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی محنتوں سے اس کو وجود بخشا ہے۔ حضرت ابو نجیح ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی۔ تو عمومی درجہ یہ واعظ اور نصیحت کہا کہ واعظ کہنا، نصیحت کرنا، موعظت کے پہلو لے کر آنا، یہ ایک بڑی اہمیت کا حامل عمل ہے۔ خطاب کرنا اور خطاب میں واعظ کا پہلو حاوی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب میں واعظ کا پہلو حاوی ہوتا تھا، نصیحت اور خیر خواہی کا پہلو حاوی ہوتا کہ صحابی رسول اللہ کے واعظ کی وصف بیان فرما رہے ہیں، اس کی حیثیت واضح کر رہے ہیں۔ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ۔ آپ کا واعظ کیسا تھا؟ واعظ ایسا موعظۃ بلیغۃ، جو بلیغ درجے کا واعظ تھا، جو دلوں میں اتر رہا تھا، قلوب میں اور دماغوں میں محفوظ ہو رہا تھا، اوپر سے نہیں گزر رہا تھا۔ موعظۃ بلیغۃ، بلیغ واعظ تھا کہ وہ ہر جگہ سرایت کر رہا تھا، پہنچ رہا تھا۔ تو واعظ کہنا اور واعظ و نصیحت میں نصیحت کا پہلو حاوی ہو اور وہ اثر کر رہا ہو۔ وجلت منها القلوب، دوسری صفت رسول اللہ کے واعظ کی یہ تھی، وجلت منها القلوب، دل اس سے ڈر گئے، دلوں میں عظمت الہی یہ موج زن ہو رہی ہے، خوف ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کا جذبہ وہ اندر سے پھوٹ رہا ہے، اور دلوں کے اندر کی عظمت الہی، اس کی تاثیرات وہ دلوں کے اندر اتر رہی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ کی ظاہری تاثیر وہ بھی نظر آ رہی تھی۔ وَذَرُفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، دلوں میں خوف اور عظمت اور جلال الہی کا غلبہ پیدا ہوا، اور آنکھوں سے اس اثر کا یہ نشان ظاہری طور پر واضح ہو رہا ہے۔ وَذَرُفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، آنکھیں بہہ رہی ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں۔ انسان دل و دماغ کے اعتبار سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر کان بھی دھرے ہوئے ہیں، دل بھی لگائے ہوئے ہیں۔ اب یہاں جب پہنچے، اتنا سارا واعظ صحابہ کہتے ہم نے سن لیا، تو عرض کی یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع، یہ واعظ تو ایسا ہے جیسے کوئی آدمی الوداع ہو رہا ہو، کہیں لمبے سفر پر جا رہا ہو، رخصت ہو رہا ہو، وہ بڑی اہم ترین باتیں بتاتا ہے، اہم ترین باتیں سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اور آخری مرحلوں پر وصیت کی باتیں کرتا ہے، تاکیدی اور اہم ترین امور بیان کرتا ہے۔ یہ تو ایسا واعظ لگ رہا تھا کأنها موعظۃ مودع، گویا کہ یہ ایک الوداع کہنے والے کا واعظ ہے کہ اس کے بعد پھر ملاقات ہی نہیں ہوگی۔ یہ ایسا واعظ ہے، ہمارے دل بھی متوجہ ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہماری طرف متوجہ ہیں، علوم الہی کا القاء بھی ہو رہا ہے، اور محفل اور مجلس میں تاثیرات کا عظیم ترین عمل بھی جاری ہے۔ فَأَوْصِنَا،
آپ ہمیں دین کے حوالے سے اور کوئی اہم ترین باتیں، پکی اور مضبوط باتیں بتا دیں۔ فاوصنا، ہمیں اور وصیت فرمائیں۔ یہ باتیں تو ہم نے سن لیں، ان کا تذکرہ حضرت عرباض ابن ساریہ نے صرف اس واعظ کا وصف بیان فرمایا، لیکن اس واعظ کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن جو وصیتیں تھیں رسول اللہ کی، ان وصیتوں کو الگ سے بیان فرمایا۔ پھر اب خطاب بھی ہے اور وصیت بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس اصرار پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ بنیادی وصیتیں فرمائیں۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلی وصیت میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی کرتا ہوں، تقوی کی کرتا ہوں، کہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، تقوی پیدا کرو۔ دین کا حاصل وہ تقوی ہے۔ دین کا حاصل انسان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ہمارے والد گرامی اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرماتے تھے تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان اپنے دل پر اللہ کے جلال اور عظمت کا پیرا لگا دے، اپنے اوپر اللہ کی عظمت اور جلال کا پیرا لگا دے۔ جب پہرے دار موجود ہو تو وہاں پھر کسی شیطان کو، کسی چور کو گھسنے کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ پیرا لگا ہوا ہے۔ فرماتے تھے اللہ کی عظمت و جلال کا پیرا اپنے اوپر لگا لو، اسی کا نام تقوی ہے، کہ تم اللہ کی پہراداری تمہارے اوپر ہے، اللہ کی نگرانی تمہارے اوپر ہے۔ اب انسان جب تقوی اس کے اندر پیدا ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ہر قسم کی برائیوں سے بچے گا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچے گا۔ وہ اکیلے ہو، تنہائی میں ہو، مجمع عام میں ہو، بازار میں ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، تو فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا والسمع والطاعۃ، جو اللہ کا حکم، اللہ کا قانون، اللہ کا علم تمہیں بتایا جائے تو اس کو دل کے کانوں سے سنو، سننے کا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ والسمع، تمہیں حق بات سننی چاہیے، سچا علم سننا چاہیے، سچا پیغام سننا چاہیے۔ تمہارے اہل علم جو اللہ کی بات تمہیں بتائیں، تمہارے حکمران جو تمہیں علم الہی کی طرف متوجہ کریں، تو فرمایا اس بات کو سنو، اور صرف سننا ہی کافی نہیں، والطاعۃ، سننے کے بعد اس کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ یہودیوں والی خصلت ہے، سننا ہے ماننا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ یہودیوں کی خصلت ہے، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا۔ آج مسلمانوں کا بھی وہی حال ہوگا، سنتے بہت کچھ ہے، کرتے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو دیکھو کرنے والا کام، کیا کام کرنے ہیں وہ نہیں کرتے، سنتے ہیں بہت ساری باتیں، ہر وقت سن رہے ہیں، ایک دوسرے سے، میڈیا سے، ہر چیز سے سن رہے ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں، طاعت کوئی نہیں، اس میں اپنی خواہشات ہیں۔ فرمایا دوسری نصیحت تمہیں کرتا ہوں، والسمع، حق بات کو سننا، والطاعۃ، اور حق کی اطاعت کرنا، حق کی فرما برداری کرنا۔ جو تمہیں آرڈر دیا جائے، بات بتائی جائے، کام بتایا جائے، کوئی اہم بات سنائی جائے، تو سننے کے بعد اگلا کام بھی ہے والطاعۃ، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، حکم پر عمل کرنا۔ یہ حکم پر عمل کرنا، یہ صحابہ کی یہی صفات تھی۔ اللہ کا ڈر بھی ہے، سننا بھی ہے، اطاعت حق بھی ہے،
جو اللہ کے پیغمبر کا حکم آ گیا اس حکم کو سننا بھی ہے، ماننا بھی ہے۔ اب فرمایا یہ تمہارا پورا معاملہ زندگی یہ نظم اور ڈسپلن میں رہے، تم اپنا ایک اجتماعی نظام قائم کر کے رکھو۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تم پر حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بن جائے، تمہارا حاکم کسی وجہ سے حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، ایک غلام کالا غلام وہ تمہارا حاکم بن جائے۔ دوسری حدیث میں فرمایا یقودکم بکتاب اللہ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ حَبَشِيٌّ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ یقودکم بکتاب اللہ، جو تمہیں اللہ کی کتاب کی رہنمائی میں لے کر چل رہا ہو۔ تو فرمایا تم حبشی غلام کی بات بھی مانو جو تمہارا امیر ہو، جو تمہارا حاکم ہو، جو تمہارا رہنما ہو۔ اب رہنما جو صحیح رہنما ہوتے ہیں قوموں کے صحیح نگران ہوتے ہیں، اس لیے اب تو رہنماؤں کے مقام پر رہنمائی کا لباس پہن کر رہزن بھی موجود ہیں، جو ڈاکے ڈالتے ہیں، رہزنی کرتے ہیں، چیزیں لوٹتے ہیں، قوموں کے مال و اسباب کو لوٹتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ لباس خضر کا پہنا ہوا ہے، لباس علم والوں کا پہنا ہوا ہے، لباس صوفیاء کا پہنا ہوا ہے، لباس عوام کی نمائندگی کا پہنا ہوا ہے، لیکن کام سارے اس کے الٹ ہو رہے ہیں۔ اس لیے اب تو صرف لباس کو نہیں دیکھا جائے گا، فرمایا رہزن اور رہنماؤں میں فرق کرنا بھی بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ دور تھا جس میں رہنما اپنے اندر خوبیاں اور صلاحیتیں رکھتے تھے۔ فرمایا تیسری نصیحت ہے وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اور اگر غلام تمہارا حاکم بن جائے اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب کی رہنمائی میں چلائے، فرمایا تم اس کی بات بھی مانو۔ اب تم اپنا نظم ڈسپلن، تم اپنے اندر اطمینان اور سکون قائم کر کے رکھو۔ امن و امان وہ ڈسپلن اور قانون کی اتباع سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنی مرضی پر وہ عمل کرے گا تو امن و امان کیسے رہے گا؟ ایک ہی سڑک پر ادھر سے بھی آ رہا ہو، ادھر سے بھی جا رہا ہو، ادھر سے بھی آ رہا ہو، ادھر سے بھی آ رہا ہو، تو وہ تو کوئی قانون نہ ہوا۔ اس لیے جب قومیں ایک قانون کی خوگر اور عادی بن جائیں، سننا اور ماننا، قانون حق کی اطاعت اور وفا شعاری کی عادت بن جائے، تو فرمایا پھر یہ تمہاری ترقی کا راز ہے۔ یہ تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا یہ وصیت کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا بھی مقصد ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے جو تم میں بعد میں زندہ رہے گا وہ بڑے بڑے اختلافات دیکھے گا، وہ بہت سارے اختلافات اس کے سامنے آئیں گے، لیکن ایسی صورت میں تمہیں اختلاف کی شکل میں اپنے اختلافات کو حل کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اب اختلاف کا پیدا ہو جانا یہ ایک طبعی امر ہے، شیطان بھی کرے گا۔ طبعی طور پر بھی اختلافات، طبیعتوں کے اختلاف سے اختلاف رائے یہ پیدا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ فرمایا آنے والے دور میں تمہارے یہاں اختلافات رونما ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ قوموں میں اختلافات نہ آئیں۔ خرابی اس وقت آتی ہے اس اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ کار ان کے پاس موجود نہ ہو، اس مسئلے سے نکلنے کے لیے حل ان کے پاس موجود نہ ہو، تاریخی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تجرباتی اعتبار سے وہ اپنے اس اختلاف اور اس لڑائی اور اس تنازعات کے دور سے وہ کیسے نکلیں گے؟ آج پوری امت مسلمہ خاص طور پر اسی اختلافات کے دور سے گزر رہی ہے۔ ہر گھر میں اختلاف ہے، ہر محلے میں اختلاف ہے، شہروں میں اختلاف ہے، پارٹیاں ہیں تو پارٹیوں کے اندر اختلافات، ہر آدمی دوسرے سے جھگڑ رہا ہے، دوسرے سے لڑ رہا ہے،
دوسروں کے ساتھ اختلاف کی حالت میں ہے ہر وقت۔ اس وقت تو ہمارا پورا دور اختلاف اور دور تنازعات ہے، اور دشمن ان اختلافات اور ان تنازعات کو اور زیادہ بڑھاوا دیتا ہے، بھڑکاتا ہے کہ اور زیادہ ان کی توانائیاں انہی اختلافات میں صرف ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرماتے ہیں کہ تم اگر اختلافات سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اختلاف کے دور میں اس دور سے پچھلے دور کی طرف چلے جاؤ۔ اس دور میں تو تمہارا حل نہیں ہوگا، سارے لوگ برابر ہو جاؤ گے، فرمایا پچھلے دور کی طرف آ جاؤ، وہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس سے پچھلے دور کی طرف آ جاؤ، وہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس سے پچھلے دور کی طرف آ جاؤ، وہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر اس سے پچھلے دور کی طرف آ جاؤ، اور اگر پھر بھی تمہارا مسئلے حل نہیں ہوتے، پھر تمہارے لیے آخری دور، وہ میں اس کی طرف تمہیں توجہ دلاتا ہوں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر تم میری سنت پر آ جاؤ، میرے طریقہ کار کو اختیار کرو، میں نے جو نمونہ عمل تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس کی پہچان پیدا کرو، اس کی معرفت پیدا کرو، اس کا تعارف کرواؤ، اس سے اٹیچمنٹ پر وابستگی پر آؤ۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین جو میرے نائب ہیں، میرے جانشین ہیں، خلفاء راشدین جو میرے خلیفہ اور نائب ہیں، اور الراشدین ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر چلنے والے، ہدایت دینے والے، ہدایت کا منبع اور مرکز ہیں، الراشدین بھی ہیں، المہدیین بھی ہیں۔ فرمایا ان کی سنت پر آ جاؤ۔ انہوں نے قوموں کے مسائل، علاقوں کے مسائل، گھروں کے مسائل، افراد کے مسائل، ان کو کیسے حل کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی، ان کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف آ گیا، اپنی اپنی رائے، ہر ایک کی اپنی رائے، اب رائے میں اختلاف آ گیا، وہ خلیفہ وقت بھی ہیں، انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، اب رائے ہماری مختلف ہو گئی ہے، ہم دونوں مل کر ایک آدمی کو اپنا حکم مان لیتے ہیں، فیصل مان لیتے ہیں، آپ اپنی بات اس کے سامنے پیش کریں، میں اپنی بات اس کے سامنے پیش کروں گا، دونوں اس کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں، جو وہ کہے اس کو مان لیتے ہیں۔ دونوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کس کے سامنے مسئلہ لے کے جائیں؟ تو حضرت عمر سے پہلے انہوں نے کہا کہ زید ابن ثابت انصاری، ان کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کہا زید ابن ثابت کے پاس ہی جاؤ، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں، اپنا اختلاف حل کر لیں گے، ایک نقطے پر آ جائیں گے، جو وہ فیصلہ کر لیں۔ دیکھو انسان کے اندر طلب ہو، تڑپ ہو کہ مسئلے میں اختلاف کا پیدا ہو جانا، یہ خلاف عقل، خلاف دین نہیں، اس مسئلے سے کہ حل کی طرف نہ بڑھنا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ فوراً انہوں نے حل تلاش کر لیا کہ ہم اپنا تیسرا حاکم بنا لیتے ہیں اس مسئلے میں، جس پر دونوں کو اعتماد ہو۔ اب ایک نام آیا، دونوں نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا، اور دونوں وہاں چلے گئے، انہوں نے دونوں کا مسئلہ سنا، اور دونوں کا مسئلہ سن کر اپنا فیصلہ دے دیا، اور دونوں نے وہ فیصلہ مان لیا۔ ٹھیک ہے، اب فیصلہ ماننا بھی ضروری ہے، یہ فیصلہ ہو جائے اور مانے نہیں، ظاہر ہے فیصلہ دونوں کے حق میں تو نہیں ہو سکتا، فیصلہ کسی ایک کے حق میں ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ دونوں کو جمع بھی کر لیا جائے، لیکن اگر فیصلہ کسی ایک کے حق میں بھی ہو تو فیصلے تو مانا جائے گا، تبھی تو مسئلہ حل ہوگا۔ یہ صلاحیت رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر آنے والے ادوار میں اختلافات آئیں گے، اور بہت زیادہ اختلافات آئیں گے۔ یہ بہت زیادہ اختلافات سے نکلنے کا راستہ اپنے سے پہلے دور کی طرف واپسی ہے، اور اگر اس پر بھی حل نہ ہو تو پھر آخری دور
فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے اپنے اوپر لازم پکڑ لو میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو۔ اب یہ خلفائے راشدین نے کیا کیا؟ امتوں کے، قوموں کے، انسانوں کے، اجتماع کے، مردوں کے، عورتوں کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، علماء کے، ہر قسم کے مسائل کو حل کر کے دکھایا، ہر مسئلے کا حل کر کے دکھایا کہ ہر مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلے کا حل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب امت آگے کیسے بڑھے گی؟ فوری طور پر پتہ چلا سقیفہ بنو ساعدہ میں انصار جمع ہیں اور وہ اس مسئلے پر غور کر رہے ہیں کہ اگلا دور کیسے چلایا جائے گا۔ اب انتظار میں نہیں بیٹھے، حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، فوراً حضرت عمر کو، ابو عبیدہ بن الجراح کو، قریب ترین تھے انہی کو لے کر وہیں پہنچ گئے سقیفہ بنو ساعدہ میں، وہیں پہنچ گئے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی نہیں ہوئی، وہیں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر ان کو جمع ہے سارے لوگ انصار کے، اور ان کو جمع کر کے ان کو مسئلہ سمجھایا کہ تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ کے بعد یہ کام کون چلائے گا؟ تو میں تمہارے سامنے رائے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ مہاجرین میں سے تھے، مکہ سے آئے تھے، قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، رسول اللہ کے بعد اس امر دین پر، اس دین کے سارے اجتماعی نظام پر پورے مسلمان جمع ہو جائے، پورا عرب جمع ہو جائے، سارے قبائل جمع ہو جائیں، وہ مہاجرین کے سوا کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ قریش اوسط العربی دارن و نسبن، ان کا پورا تسلسل موجود ہے، پہلے سے تعلقات موجود ہیں قریش کے پہلے سے، لہٰذا رسول اللہ قریشی تھے، مہاجرین میں سے تھے، تو آپ کا جانشین بھی قریش کے خاندان سے اور مہاجرین میں سے ہوگا۔ سب نے اسے تسلیم کر لیا، ان کے سامنے پچھلی پوری تاریخ سے دلائل لا کے کھڑے کر دیے، اور اس پیدا ہونے والے ذہن میں آنے والے مسئلے کا حل ان کو فوری طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا، اور فرمایا مہاجرین میں سے اگر تم اس معاملے میں کسی شخصیت کو قابل اعتماد سمجھتے ہو تو میں تو قابل اعتماد سمجھتا ہوں، تمہارے اندر یہ دو شخصیات موجود ہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن الجراح امین و حاضر الامہ، اس امت کے امین، ان دونوں میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت عمر فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں نہ ہم آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ہاتھ پر کیوں بیعت کر لیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اعتماد وہ تو آپ پر تھا، اور آپ ان کے قریب ترین، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں، سب سے زیادہ قربانیاں دینے والوں میں، تو آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ہاتھ پر کیوں بیعت کی جائے؟ اب دیکھو رسول اللہ نے یہ جملہ جو فرمایا تھا کہ جو تم میں اختلاف دیکھے گا، اختلاف کا حل چاہتا ہے، وہ میری سنت کو لازم پکڑے اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، اور ایسے لازم پکڑنا عضو علیہ بالنواجذ، دانتوں کی مضبوطی سے ان کے طریقہ کار کو، ان کی سنت کو لازم پکڑو، مضبوط پکڑ لو، تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، تمہارے اندر وحدت، اتفاق اور اتحاد دین کے اصولوں کی بنیاد پر آئے گا، اور اگر دین کو نقصان پہنچانے کی بنیاد پر تم آپس میں اتفاق کر لو، یہ غلط بات ہوگی۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں اپنی مرضی سے کی نئی چیز شامل کرنا، بدعات پیدا کرنا، اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں دین کا حصہ بنانا، اس سے بچو۔ اگر بدعت پر تم سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ تو پھر بھی تمہاری تباہی اور بربادی ہوگی۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس لیے قومیں جب آگے بڑھتی ہیں، امتیں آگے بڑھتی ہیں، اصل دین وہ چھپ جاتا ہے،
اور من گھڑت دین جو بعد میں لوگوں نے چیزیں شامل کی ہوتی ہیں ان کو اصل دین کے درجے پہ رکھ کر اصل دین کو چھوڑ دیتے، اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ تو ایک طرف دین کے بنیادی اصول ہیں اور ایک طرف من گھڑت باتیں ہیں، لہٰذا ان من گھڑت باتوں سے نکلو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بنیادی وصیتیں فرما دیں۔ اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کی عظمت و جلال کو ذہن میں رکھ کر ہر حرام، ناجائز اور غلط کام سے اپنے آپ کو ہر موڑ پر بچاؤ۔ والسمع والطاعۃ، سنو اور مانو ہر حق بات کو۔ اسی طرح اگر تمہارے یہاں دور اختلاف آئے تو پھر اپنے سے پہلے دور کی طرف واپس جاؤ، اور پھر اگر وہاں بھی مسئلہ حل نہ ہو تو میری سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ انہوں نے قوموں کے، دین کے، اجتماعی سطح کے، انفرادی سطح کے معاملات کا حل کیسے پیش کیا ہے، اس طریقہ کار کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اللہ جل شانہ ہمیں گمراہی کے اس دور میں ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان